الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل دل کو نرم کرنے والی احادیثیں کتاب ہے دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بیان میں، اس سے ہم حشر کی کیفیت کے بیان جو ہے پڑھ رہے تھے کل سے، تو اسی کو ہی آگے کنٹینیو کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خیمہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا 1/4 رہو؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا 1/3 رہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا تم نصف رہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ امت مسلمہ اہل جنت کا حصہ ہوگے، اور ایسا اس لیے ہوگا کہ جنت میں فرما بردار نفس کے علاوہ اور کوئی داخل نہ ہوگا، اور تم لوگ شرک کرنے والوں کے درمیان تعداد میں اس طرح ہوگے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں، یا جیسے سرخ کے جسم پر ایک سیاہ بال ہو۔ تو اب یہ مثال دی گئی ہے کہ جنت جو ہے وہ ہے تو صرف مومنین کے لیے، جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، سب کے لیے بنائی ہے، سب انسانوں کے لیے، یہاں تک کہ جو گنہگار لوگ ہیں ان کے بھی، جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے بھی اللہ نے جنت میں گھر بنایا تھا، لیکن وہ لوگ اپنے عملوں کی بنا پر، اپنی جو ہے گناہوں کے سزا کے طور پر جو ہے جنت سے نکال دیے جائیں گے اور جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جبکہ جنت تمام کے تمام پھر فرمانبرداروں کو عطا کی جائے گی۔ تو اس لیے یہاں بتایا گیا ہے کہ جنت صرف فرمانبردار نفس کو حاصل ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ کتنا مشکل ہے اس کو پانا، کہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ صرف چند گنے چنے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ ان کی مثال ایسی دی گئی ہے جیسے کوئی سیاہ بیل، آپ دیکھیں نا کوئی جانور جس کے سیاہ بال ہیں اور اس پہ چند ایک سفید بال ہوں، تو اتنے لوگ بیچ میں سے چن لیے جائیں گے جنت کے لیے۔ تو یہ مثالیں بیان کی گئی ہیں ہم سب کی تنبیہ کے لیے، اور یہ وہ لوگ ہیں خصوصیت کے ساتھ جو کہ شرک کرنے سے بچنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا، پھر ان کی نسل ان کو دیکھے گی تو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے بزرگ دادا آدم ہیں۔ پکارنے پر وہ کہیں گے کہ لبیک و سعدیک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنی نسل میں سے دوزخ کا حصہ نکال لو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے پروردگار کتنوں کو نکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا 99% دوزخ، 1% جنتی، یعنی 1% نکال لو۔ صحابہ رضوان علیہم السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم میں سے 100 میں سے 99 نکال دیے جائیں گے تو باقی کیا رہ جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام امتوں میں میری امت اتنی ہی تعداد میں ہوگی جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے پکارا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کی نسل ہے، اور ان کو بھی بتایا جائے گا کہ تمہارے بزرگ دادا آدم ہیں، یعنی وہ ہم سب کے والد ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اب کیا ہے کہ ان کو فرمایا جائے گا کہ دوزخ میں سے اپنا حصہ نکال لو۔ تو کیا ہو جائے گا کہ ہر 100 میں سے 99 دوزخ میں چلے جائیں گے، صرف 1% جنتی ہوں گے۔ تو صحابہ تو اس بات سے بہت پریشان ہوئے کہ جب اتنے سارے جو ہے دوزخ میں چلے جائیں گے تو ہم تو کہاں جا سکیں گے جنت میں؟ تو حضور نے کیا فرمایا کہ میری امت کی تعداد ہی اتنی ہوگی، یعنی کہ ہر 100 میں سے ایک جو ہے میری امت کا ہوگا، اور باقی تمام جو ہیں وہ گنہگار ہیں جن پہ جنت واجب ہو چکی ہے۔ اور ان کی تعداد کے لیے وہی مثال کے بیل کے جسم پر، سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال، یعنی اتنی کم تعداد ہوگی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، حاضر ہوں۔ فرمان
حاضر ہوں، فرما بردار ہوں، اور ہر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکال لو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے جہنم میں ڈالے جانے والے کتنے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ یہی وہ وقت ہوگا جب بچے غم سے بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ واقعی نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ صحابہ کو یہ بات بہت سخت معلوم ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر ہم میں سے وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، 1000 یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے، اور تم میں سے وہ ایک جنتی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہوگے۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اس کی تکبیر کہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہوگے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی معمولی تعداد ہو، یا سفید داغ جو گدھے کے آگے کے پاؤں پر ہوتا ہے۔ یعنی بہت تھوڑی تعداد میں، جیسے یہاں بتایا گیا، پچھلی میں بتایا گیا تھا کہ 100 میں سے 99، اور اس میں بتایا گیا 1000 میں سے 999، یعنی اور جو ہے کرائٹیریا مشکل ہو گیا۔ تو پھر کیسے فرمایا کہ جو یاجوج ماجوج ہیں، دیکھیے کہ وہ قیامت کی قریب کی نشانی ہے، وہ ان کا خروج ہوگا، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے کہ زمین کی ہر چیز وہ کھا جائیں گے۔ تو حضور نے یہاں بتا دیا کہ وہ اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج ہوں گے جن کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا، اور باقی سب جو ہیں وہ مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کی ہلچل ایک بڑی مصیبت ہوگی، اور سورہ نجم اور سورۃ انبیاء میں فرمایا قیامت قریب آ گئی، یعنی اقتربت الساعہ۔ یہ چیزیں جو ہیں صورتوں میں آئی ہیں، یعنی قیامت جو ہے بہت قریب ہے، ہم سے دور نہیں ہے۔ ہم اسے دور سمجھتے ہیں لیکن وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ اگلی حدیثیں بھی اسی سے ملتی جلتی ہی ہیں کہ 100 میں سے 99 نکال دیے جائیں گے تو باقی کیا رہیں گے، تو پھر وہی مثال بیان کی گئی، لیکن اس کے راوی فرق ہیں۔ آئیے ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تفسیر میں ہم نے اہل جنت کی جو نشانیاں تھیں اور اہل جنت کو حاصل ہونے والی نعمتیں تھیں ان کا ہم نے بیان سنا، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے سنا کہ جو صحیح معنوں میں نیک انسان ہے وہ شخص ہے کہ اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے، کوئی بے حیائی کا کام ہو بھی جائے، تو وہ اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہ کی بخشش مانگے، یعنی گناہ پہ اڑا نہ رہے۔ کبھی بھی انسان سے غلطی کوتاہی ہو تو اس کو اس گناہ پہ ڈٹ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ کے حضور وہ رجوع لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جنت میں جانے والے لوگوں کی خوبیوں میں سے یہ پڑھا تھا کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں، خوشی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، ان کے پاس کمی ہو یا ان کے پاس زیادہ ہو، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کی خوبیاں پڑھی تھی کہ وہ جو ہے غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی ان کو غصہ آئے تو وہ اس پہ قابو رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ پہ قابو رکھتے ہیں، اور دوسروں کی کوتاہیوں سے بھی درگزر فرماتے ہیں، یعنی اگر خود غصہ آئے تو اس کو پی جاتے ہیں، اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اگر دوسرے ان سے کوئی معافی مانگیں، دوسروں نے کوئی زیادتی کی ہے تو ان سے بھی درگزر فرماتے ہیں۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے، یحب یعنی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 137 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قد خلت من قبلکم گزر چکی تم سے پہلے، سنن واقعات، فسیروا فی الارض زمین میں گھومو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات و ہدایت کو جھٹلایا۔
تو اب دیکھیں کہ یہ ورڈ بہت دفعہ لوگ یوز کرتے ہیں، سیرو فی الارض، زمین میں گھومو، اور وہ کس سینس میں یوز کرتے ہیں کہ گھومنے پھرنے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے، دنیا کی زندگی۔ حالانکہ اللہ نے جہاں بھی یہ لفظ فرمایا ہے، آگے یہی فرمایا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ انسان جو ہے سفر کرے، دنیا میں چلے پھرے، اور جو ہے اس سے عبرت حاصل کرے، دیکھے کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہو۔ یعنی زمین میں جو بھی دیکھے، یا تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھے، یا یہ کہ وہ ایسے مقامات دیکھے جہاں سے اس کو عبرت حاصل ہو، کہ جہاں سے وہ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پہ کیسے کیسے عذابات نازل کیے، اور کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا ہے۔ یعنی بڑے بڑے بادشاہ جو خود کو بہت کچھ سمجھتے تھے، لیکن آج ان کا وجود بھی باقی نہیں ہے۔ وجود تو کسی کا بھی باقی نہیں رہے گا، لیکن انسان کا عمل ہوتا ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ہم سب عنقریب جو ہے جانے والے ہیں اس زمین میں، ہم چند عرصے کے لیے ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زمین پر موجود ہیں۔ اس لیے ہم نے جیسے کل بھی پڑھا کہ آپس میں اگر کسی کی کوتاہیاں ہو جائیں، غلطی ہو جائے، تو درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیے کہ ہم جو ہے انسان ہیں، انسان جو ہے غلطیاں کرتا رہتا ہے، تو ہم کسی سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمیشہ جو ہے یہ پرفیکٹ ہوگا، یہ سے کبھی کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر فرمانا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ ہماری غلطیوں سے وہ درگزر کرے، تو اس لیے ہمیں دوسروں کی غلطیوں سے بھی درگزر کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ زمین میں انسان چند عرصے کے لیے ہے، بڑے بڑے بادشاہ یہاں آئے گزر گئے، بڑے بڑے انسان آئے گزر گئے، تو آخر میں جو ہے انسان کے ساتھ اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ اچھا، میرا خیال ہے کوئی انٹرنیٹ ایشو ہو گیا تھا، ہم دوبارہ سے آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آیت نمبر 138 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدی اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تو ان سب چیزوں کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف واضح تنبیہ آ گئی ہے۔ اب دیکھیے کہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ انسان ہر دور میں آیا ہے، جو لوگ دین پہ نہیں ہیں وہ لوگ ڈیفرنٹ تھیوریز بناتے رہے ہیں، اس طرح سے انسان کی بہتری ہے، اس طرح سے بہتری ہے، پھر وہ تھیوریز غلط پروف ہوتی رہی ہیں۔ لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جو بیان کرتا ہے وہ بالکل احسن ہوتا ہے، اور وہ بالکل کامل ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ صاف اور صریح تنبیہ ہے، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے کہ کس طرح سے رہنا ہے، لوگوں کے معاملات کس طرح کرنے ہیں، آپس کے معاملات، قوموں کے معاملات کس طرح سے کرنے ہیں۔ جیسے ہم نے کل بہت ساری چیزیں پڑھی تھی، اس میں بہت ساری نصیحت والی باتیں تھیں، تو اس تفسیر کو ضرور سن لیجئے گا کہ اس میں پھر ہمارے لیے کئی سارے سبق تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، کیونکہ دیکھیے کہ جنت ایسی جگہ ہے جو ڈر والوں کو حاصل ہوگی، جو متقی لوگوں کو حاصل ہوگی، جو پرہیزگار لوگوں کو حاصل ہوگی، جو ان لوگوں کو حاصل ہوگی جنہوں نے اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے عمل کیا۔ تو دیکھیے کہ دنیا میں تو ہوتا ہے کہ ہم انسانوں سے ڈرتے ہوئے ہم رول آف لا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ روڈ پہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے توڑا ہوا، ہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو ہو سکتا ہے آپ نے کوئی اس طرح سے رول توڑ دیا ہو۔ اسی طرح سے ہر جگہ دنیا میں ہم جہاں جاتے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہاں کے اپنے اپنے رول ہیں، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کی کچھ اصول عطا فرمائے ہیں، کچھ ضوابط عطا فرمائے ہیں۔ اگر انسان ان سے بڑھ جائے یا خود کو ان سے ماورا خیال کرنے لگے کہ مجھ پہ تو کوئی واجب ہی نہیں ہے کہ میں اس پہ عمل کروں، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس صورت میں وہ اس کو وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے کوئی اس کا نقصان نہ ہو، وقتی طور پہ تو اس کو جتنی مہلت ہے موت تک وہ گزار لے، لیکن ایک دن اسے ضرور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو دنیا میں آپ کچھ کرتے ہیں تو اس کا میں بھی آپ کو رول توڑ دیں تو آپ کو اسی وقت جو ہے فائن ہو جائے، یا آپ جو ہے اس کو آپ کے جیسے آپ نے نوکری میں کوئی ایسا کام کیا،
آپ لیٹ پہنچتے ہیں یا کوئی ایسی ہیبٹ ہے تو میں بھی آپ کو نکال دیا جائے، لیکن آخرت میں جو آپ دنیا میں کرتے ہیں ایسا عمل جس کا آخرت سے تعلق ہے، تو اس کا آپ کو صرف دنیا میں نقصان نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ جیسے ہم نے کل لوگوں کے آپس کے معاملات پڑھے کہ اگر آپ آپس میں غصہ کریں گے یا آپس میں ایک دوسرے سے درگزر نہیں فرمائیں گے تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہی پریشان رہیں گے، یا اگر آپ نے غصہ کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ آگے کی زندگی افسوس میں گزار دیں۔ تو اس لیے کیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو وقتی نقصانات ہیں، لیکن جو اخروی نقصانات ہیں وہ بہت وسیع ہیں۔ تو اس لیے جو ڈر ہے، انسان کو اپنے اندر ہر وقت ڈر رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ آج میں عمل کر رہا ہوں، کل میں وہی پاؤں گا، جب میری آنکھیں یہاں سے بند ہوں گی تو جو میں کر رہا ہوں وہی عمل مجھے آگے ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اور واضح واضح ہدایت اور کتاب ہمیں عطا فرما دی ہے جس میں ہر چیز کا کھلے طور پہ بیان ہے، واضح بیان ہے۔ آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا اور سست نہ پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا اور غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم غالب ہو، إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اگر تم مومنین ہو۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ انڈیویجول لیول پہ آپ اپنے اوپر یہ آیت اپلائی کریں تو یہ کہ انسان کو کسی بھی معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور غم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ ایمان والا ہے، تو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نہیں، اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے تو پھر کسی کی بھی سازش یا کسی کا بھی کسی کی بھی جو ہے کوئی کوشش جو ہے آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اب اجتماعی لیول پہ یہ آیت کیسے اپلائی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ہم یہاں لاسٹ ٹائم کون سے واقعے کا تذکرہ پڑھ رہے تھے؟ ہم نے پچھلی تفسیر میں ہم نے ایک واقعے کا تذکرہ پڑھ رہے تھے، کسی کو یاد ہے ہم کس واقعے کے بارے میں پڑھ رہے تھے پچھلے دنوں؟ کون سے غزوہ کا ذکر؟ جی، غزوہ احد کے بارے میں۔ تو غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی یا فتح ہوئی تھی؟ ہاں، فتح ہوئی تھی، جو کہ شکست میں تبدیل ہو گئی تھی ان کی اپنی غلطیوں کی بنا پر۔ تو اس سب کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو نصیحتیں کی، اس سب کے بعد اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم سست نہ پڑو، اب تم غم بھی نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم غالب ہوگے۔ پھر اسی سے ریلیٹڈ اگلی آیت ہے 140، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ إِن يَمْسَسْكُمْ اور اگر تمہیں پہنچے، قرحٌ زخم، فقد مس تو البتہ پہنچا ہے، القوم قرحٌ اس قوم کو بھی زخم، مثلہ جس طرح کے تمہیں پہنچا، یعنی اسی جیسا۔ تلک الایام اور یہ دن ہیں، نداولها ہم باری باری بدلتے ہیں ان کو، بین الناس ہی لوگوں کے درمیان، ولیعلم اللہ اور تاکہ معلوم کر لے اللہ الذین آمنوا کون ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذُوا مِنكُمْ شُهَدَاءَ اور بنائے تم میں سے شہید، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی تھی تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی تھی۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی راستے کے گواہ ہوں، کیونکہ اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا، ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت نہیں کرتا؟ ظالموں سے نہیں کرتا۔ کون ہے ظالم لوگ؟ جیسے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب تم پر مشکل وقت آیا تھا، اب جو ہے مسلمانوں پہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ احد جو ہے
احد میں مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ تو اب دیکھیے کہ یہ اس میں بہت بڑا سبق ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان ہمیشہ ہی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ہمیشہ ہی، ہاں آپ کی فتح وہ کیسے ہے اس میں آپ کے لیے بہت سارا سبق ہے، اگر آپ کو یعنی اس میں شکست ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ جو مسلمانوں کا جو ہے اس میں شکست کھانا تھا، اس میں بھی بہت سارا سبق تھا۔ اگر مسلمان ہمیشہ ہی جیتے رہتے تو آئندہ آنے والوں کے لیے، جیسے قرآن کی ہم نے پڑھا تھا کہ بتدریج 80 آیتیں ہیں کہ ان کو تمام نصیحت کی گئی ہے اور تمام ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں کہ تم نے یہ کیا تھا، مال کی محبت کی، جیسے ہم نے کل پڑھا کہ ان کے دلوں میں مال کی محبت آ گئی تھی، مال غنیمت جمع کرنے کی محبت، اور وہ اس لیے اپنی پہاڑی سے اپنی جگہ چھوڑ کے نیچے آ گئے تھے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے اگر یہ مسلمانوں کے دلوں میں نہ ڈالی جائیں اور ایسا ایک واقعہ نہ ہوتا تو قیامت تک کے مسلمان جو ہے اگر کبھی شکست کرتے تو وہ یہی سمجھتے کہ ہم غلط راستے پر ہیں، اسی لیے ایسا ہوا ہے۔ تو اسی لیے اگر سچے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ اگر تم سچے مومن ہو تو پھر تمہیں جو ہے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تکلیف کے ذریعے بھی آزماتا ہے، جیسے کہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں۔ یعنی کیا تم یہی سمجھتے ہو کہ ہمیشہ فتح ہی ہوگی تو ہم سچے ہوں گے، یا اللہ تکلیف کے ذریعے تمہیں آزمائے گا تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تو یہ ان کے ایمان کا ایک ٹیسٹ تھا۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ جو ہے تمہیں اگر تکلیف پہنچی ہے احد میں تو ان کو بھی بدر میں تکلیف پہنچی ہے۔ تو بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار ابو جہل سمیت ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ قتل ہوئے تھے، اور بتایا گیا ہے کہ جس طرح تمہیں احد میں تکلیف پہنچی تو ان کو بدر میں بھی اس سے پہلے تکلیف پہنچی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایام ہم نے لوگوں کے درمیان رکھے ہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں ہی فتح حاصل ہو، تمہیں اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو جو ہے اپنی نظر کے سامنے رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس لیے بھی کرتا ہے، آزمائشیں دیتا ہے۔ آج دیکھیے دنیا میں کتنی آزمائشیں ہیں مسلمانوں پر، تو فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون واقعی مومن ہے، اور جو سچے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چھانٹ لینا چاہتا ہے، اور فرمایا اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس چوٹ کو کھا کر کافر پست ہمت نہ ہوئے تو اس چوٹ کو کھا کر تم کیوں ہمت ہارو؟ اب دیکھو کہ وہ لوگ باطل کے لیے اتنی کوششیں کریں، باطل اپنے بتوں اور ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ جنگ لڑیں، اور تم حق پر ہو، تم لا الہ الا اللہ کی تلوار اٹھا کر لائے ہو، تو اس کے بعد تم کیوں ہمت ہارتے ہو؟ یعنی اگر وہ جو ہے ناحق کے لیے اتنا لڑتے ہیں اور اس میں وہ تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، ان کے لوگ بھی مرتے ہیں، ان کو جانی و مالی نقصان بھی ہوتا ہے، تو تم تو حق پر ہو، اگر تم حق کے راستے میں تکلیفیں آ جائیں تو تمہارے لیے تو اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے آگے جو ہے جس طرح اسی کا بیان تھا کہ کہ ان کو تو اللہ سے وہ امید بھی نہیں ہے جو امید تمہیں ہے، یعنی مسلمانوں کو تو اللہ سے جنت کی امید ہے نا، کہ اگر کوئی مجھے جانی نقصان ہو گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا ایک صحابی تھے کہ جن کا ہاتھ جو ہے ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا تھا غزوہ احد میں، اور وہ پھر ہمیشہ ساری زندگی رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو جنت میں بہترین جزا عطا فرمائی۔ تو اب اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں کہ یہ ہم ویسے تو جنگ احد کے لیے ہم لے رہے ہیں، لیکن آپ اس کو اپنی انڈیویجول زندگیوں پر اپلائی کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی تکلیف دی ہے، یا کوئی مصیبت ہے، یا کوئی چیز چھین لی گئی ہے، یا کچھ بھی آپ کے ساتھ معاملہ ہے، تو ہمیں اللہ سے امید ہے، ہمیں اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہمیں اس کے بدلے میں جو ہے کس سے چاہیے ہمیں، یا آپ نے کسی انسان کے ساتھ بھلائی کی، اس نے آپ کو بدلے میں آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی، تو اس صورت میں بھی یہی ہے کہ آپ کو آپ کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ جو ہے تکلیفیں کاٹتے ہیں، تو تمہیں اگر حق کے راستے میں تکلیفیں کاٹنی پڑتی ہیں تو تمہیں اس پر آزمائش نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا اصل لفظ ہیں وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کچھ شہید لینا چاہتا تھا، یعنی کچھ لوگوں کو شہادت کی عزت بخشنا چاہتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ایسی کوئی تکلیف ہے جس میں جانی نقصان ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عزت بخشنا چاہتا تھا ان کی شہادت کے ذریعے سے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور منافقین کے مخلوط گروہ میں سے جن میں سے تم اس وقت مشتمل ہو، ان لوگوں کو الگ چھانٹ لینا چاہتا ہے جو حقیقت میں شہداء علی الناس، یعنی اس منصب جلیل کے اہل ہیں جس پر ہم نے امت مسلمہ کو سرفراز کیا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو ہے کس چیز پر کون سا منصب عطا فرمایا ہے؟
شہداء علی الناس یعنی وہ لوگوں پر گواہ ہیں، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو ہے ان کو ذریعہ بنایا گیا ہے کہ ان کو ہدایت کا جو راستہ ہے وہ دکھائیں اور قرآن کی راہ دکھائیں۔ تو اس میں دو طرح کے مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم ہم نے پڑھ لیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے شہید لینا چاہتا ہے، کیونکہ کہیں تو جب انسانوں کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے خون کے ذریعے سے، انسانوں کی شہادت کے ذریعے سے جو ہے ان کے گناہ دور فرماتا ہے اور ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ تاکہ چن لے، کس کو چن لے، کہ تمام جو لوگ ہیں ان میں سے منافقین کو الگ چھانٹ لے جو کہ خود کو مومن ظاہر کرتے ہیں، اور مومنوں کو الگ چن لے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے یہ چاہتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہیں، کیونکہ ابھی ہم حالت جنگ میں اگر خود کو نہ بھی سمجھیں، لیکن بذریعہ قوم اگر بات کی جائے تو جو ہے ہم مسلسل ایک کولڈ وار میں تو رہ ہی رہے ہیں، یعنی ہر لیول پہ آگے پیچھے سے دشمن تو ہیں ہی ہیں، اور ان قریب جو ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کے قریب جو علامات بتائی ہیں اس میں سے ایک جو ہے ملحمہ بھی ہے، ایک عظیم جنگ ہونی ہے۔ غزوہ ہند کا بھی تذکرہ جو ہے احادیث میں ملتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں کن کن اصول و ضوابط کو فالو کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ جنگ، آج کی جنگ تلوار سے تو نہیں ہوگی، آج کی جنگ تو ماڈرن میزائل، ماڈرن ویپن سے ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے جو اصول ہیں ان کو اپنے ذہن میں ہونے چاہیے، اور جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں مین، جو جیسا کہ افواج ہوتی ہیں ہماری جو دفاع پہ ہوتی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کو، ان اصولوں کو جو ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کی، ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح سیدھے رستے پر چلائے، اور جو بھی آنے والے فتنے ہیں اور جو بھی فتنے ابھی موجود ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی کا اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم سیشن اینڈ کر دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔